السلام علیکم، میرا نام ہے جویریہ عدیل اور آپ دیکھ رہے ہیں تختی آن لائن۔ ہم جانتے ہیں کہ ڈارک میٹر کائنات کے پراسرار رازوں میں سے ایک ہے جسے ماہر فلکیات کئی دہائیوں سے سمجھنے اور تلاش کرنے کی کوشش میں مصروف ہیں، مگر فی الحال اس مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکے۔ اس کے باوجود بھی اس کی موجودگی پر ماہر فلکیات کا یقین اس کے اثرات کی وجہ سے ہے جو ہمیں ستاروں اور کہکشاؤں میں دیکھنے کو ملتے ہیں۔ ماہر فلکیات کے مطابق ڈارک میٹر کہکشاؤں کو ان کا وجود برقرار رکھنے اور اپنے مرکز کے گرد گھومنے کے لیے ضروری گریویٹیشنل فورس مہیا کرتا ہے۔ آئیے جانتے ہیں کہ ڈارک میٹر کے نظریے کو سب سے پہلے کب اور کس نے پیش کیا۔ جتنی بھی کائنات ہم دیکھتے ہیں، جو ہم آبزرو کر سکتے ہیں، وہ ہماری کائنات کا 5% ہے۔ ہماری کائنات کا 95% حصہ جو کہ ڈارک انرجی اور ڈارک میٹر پر محیط ہے، اس کے بارے میں ہم بہت ہی زیادہ کم جانتے ہیں۔ تو جتنی ریسرچ سائنس میں ہو رہی ہے وہ زیادہ تر یونیورس کے کائنات کے صرف 5% پر ہو رہی ہے۔ آپ کو میں لے کر چلتا ہوں ڈارک میٹر کی طرف، ایک ایسا ہائپوتھیٹیکل مٹیریل جس کے بارے میں ہم آج تک جان نہیں سکے کہ یہ کس طرح کام کرتا ہے۔ 1933 میں کیلٹک کے ایک سائنسدان جن کا نام ہے فرٹز زویکی، انہوں نے پہلی مرتبہ ڈارک میٹر کے بارے میں پبلیکیشن کی۔ دنیا اس وقت تک ڈارک میٹر کو نہیں جانتی تھی۔ انہوں نے غور کیا کوما کلسٹر پر، ایک ایسی جگہ جہاں پر بہت سی گلیکسیز موجود تھیں، اور انہوں نے دیکھا کہ گلیکسیز کی سپیڈ بہت زیادہ ہے، روٹیشنل سپیڈ بہت زیادہ ہے، لیکن روٹیشنل سپیڈ زیادہ ہونے کے باوجود بھی گلیکسیز ایک دوسرے سے دور نہیں جا رہی، حالانکہ بظاہر تو ان کا ماس کم لگ رہا تھا اور ان کی سپیڈ زیادہ تھی، تو ان کو تو ایک دوسرے سے دور جانا چاہیے تھا اور کلسٹر سے باہر نکل جانا چاہیے تھا۔ لیکن انہوں نے دیکھا کہ کسی نہ کسی وجہ سے گلیکسیز ایک دوسرے کے پاس ہیں۔ یہ گریویٹیشنل انوملی ہے۔ آخر ان کے بیچ میں فورس آف گریوٹی اتنی مضبوط کیسے ہوئی؟ کیونکہ ان کا میس تو بظاہر نظر آنے میں بہت کم تھا، اور انہوں نے ایک ہائپوتھیٹیکل مٹیریل کا نام دیا جسے آج ہم ڈارک میٹر کہتے ہیں۔ آج کے ویڈیو میں ہم ڈارک میٹر کے متعلق ہونے والی ایک اور نئی ریسرچ پر بات کریں گے جو ڈارک میٹر کے متعلق ہماری سوچ کو چیلنج کر رہی ہے، اور اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ہماری کائنات میں جس طرح ڈارک میٹر موجود ہے، اسی طرح ڈارک ستارے بھی ہو سکتے ہیں۔ آج کے ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ ڈارک ستارے کیسے بنتے ہیں، جب یہ ستارے پھٹتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، اور ڈارک ستاروں کو آخر کس طرح ڈیٹیکٹ کیا جا سکتا ہے۔ سب سے پہلے یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ ڈارک ستارے آخر ہوتے کیا ہیں۔ ماہر فلکیات کے مطابق جہاں ہماری کائنات میں دوسرے ستارے موجود ہیں جو چمکتے ہیں، وہیں ڈارک ستارے بھی موجود ہو سکتے ہیں جو ڈارک میٹر کی طرح دکھائی نہیں دیتے۔ یہ ڈارک ستارے ڈارک میٹر کے پارٹیکل سے مل کر بنتے ہیں۔ ڈارک ستاروں کے متعلق یہ نئی اسٹڈی ستارے بننے کے عمل اور ان کے ارتقاء کے متعلق ہمارے اب تک کے علم کو چیلنج کر رہی ہے۔ جہاں روایتی ستاروں کے متعلق ہم جانتے ہیں کہ ان کے بننے کی وجہ گیسوں میں ہونے والا فیوژن ریئیکشن، ٹیمپریچر، پریشر اور گریوٹی ہے، وہیں ڈارک ستاروں کے بننے کی وجہ کچھ ایسے پارٹیکلز کو دیا جا رہا ہے جو ابھی تک ایک مفروضہ ہیں۔ ان پارٹیکلز کو ایکزائنز کا نام دیا گیا ہے، اور انہیں پہلی مرتبہ سن 1977 میں ایک کوانٹم مسئلے کو حل کرنے کے لیے فرض کیا گیا تھا۔ سائنسدانوں کے مطابق اگر یہ پارٹیکلز ہماری کائنات میں موجود ہیں تو یہ دوسرے پارٹیکلز کے ساتھ بہت کمزور انٹریکشنز کرنے کے ساتھ ساتھ بہت ہلکے ہیں۔ جہاں ہم ویمپس یعنی ویکلی انٹریکٹنگ میسو پارٹیکلز کو اب تک ڈارک میٹر کے پارٹیکلز کے طور پر فرض کرتے آئے ہیں، وہیں ایکزائنز کو بھی ڈارک میٹر کے پارٹیکلز کے طور پر سوچا جا رہا ہے۔ دونوں طرح کے پارٹیکلز ابھی تک دیکھے نہیں جا سکے اور فی الحال ایک مفروضہ ہے۔ ماہر فلکیات کے مطابق دونوں میں فرق یہ ہے کہ ویمپس بڑے اور میسو پارٹیکلز ہیں، جبکہ ایکزائنز بہت زیادہ ہلکے اور چھوٹے پارٹیکلز ہیں۔
اگر بات کریں ویمس کی تو وہ ایک دوسرے کے ساتھ جڑ کر چھوٹے آبجیکٹس بنانے کی صلاحیت نہیں رکھتے، جبکہ ایگزائنس کے حوالے سے سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ یہ ایک دوسرے کے ساتھ اکٹھے ہو کر اور جڑ کر چھوٹے آبجیکٹس بنانے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ کیونکہ یہ پارٹیکلز بہت چھوٹے ہیں تو اگر یہ ڈارک میٹر کے پارٹیکلز ہیں اور ڈارک میٹر کو بنانے میں بنیادی کردار ادا کرتے ہیں تو انہیں ایک دوسرے کے ساتھ بہت زیادہ تعداد میں بہت قریب قریب پیک ہونا چاہیے تاکہ یہ ڈارک میٹر بنا سکیں۔ اسی لیے انہیں بوزونز کی طرح کے سب ایٹامک پارٹیکلز کی فہرست میں شامل کیا گیا ہے، جو ایک دوسرے کے ساتھ جڑنے اور اکٹھے ہونے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ در حقیقت یہ ریسرچ ہمیں بتاتی ہے کہ ایگزائنز ایک دوسرے کے ساتھ اتنے قریب قریب جڑ سکتے ہیں کہ یہ مل کر ایک لہر کی صورت اختیار کر سکتے ہیں اور بہت عجیب طریقے سے پیش آ سکتے ہیں۔ ایگزائنز کی اس حالت کو بوز آئنسٹائن کنڈنسیٹ کے طور پر جانا جاتا ہے۔ یہاں آپ کا سوال ہوگا کہ بوز آئنسٹائن کنڈنسیٹ سے کیا مراد ہے؟ دراصل یہ ایک ایسی حالت ہے جہاں بہت زیادہ چھوٹے پارٹیکلز مل کر ایک ہی آبجیکٹ یا ایک ہی بڑے آرٹیکل کے طور پر پیش آتے ہیں۔ یہ حالت ایگزائنز کو ستارے بنانے کی صلاحیت بخشتی ہے۔ ایگزائنز کی یہ لہر انرجی کی ایک ایسی شکل ہے جو بغیر کسی بیرونی مداخلت کے حرکت کر سکتی ہے۔ جب یہ لہر بغیر کسی بیرونی مداخلت کے ایک جگہ سے دوسری جگہ حرکت کرنے کی صلاحیت رکھتی ہو تو اسے سولیٹون کا نام دیا جاتا ہے۔ اسے پہلے کہ ہم ویڈیو میں آگے بڑھیں، ایک بار پھر سے اس سے پہلے کی گئی باتوں کو مختصراً دہرا لیتے ہیں تاکہ اس ریسرچ کو سمجھنے میں کسی قسم کی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اب تک ہم یہ جان چکے ہیں کہ جہاں ویمس کو ڈارک میٹر کے پارٹیکلز کے طور پر دیکھا جا رہا ہے، وہیں ایگزائنز بھی مضبوط امیدوار بن کر ابھرے ہیں۔ دونوں کے تعامل یعنی انٹریکشن کرنے کی صلاحیت ایک سی ہے، جبکہ دونوں میں ایگزائنز بہت چھوٹے پارٹیکلز ہیں جو ایک دوسرے کے ساتھ بہت قریب قریب جڑ کر ویو یعنی لہر بنانے کی صلاحیت رکھتے ہیں، جسے بوز آئنسٹائن کنڈنسیٹ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ یہ لہر دراصل انرجی کا بہت بڑا ذخیرہ ہوتا ہے جو بغیر کسی بیرونی مداخلت کے حرکت کر سکتا ہے اور اسے سولیٹون کے نام سے جانا جاتا ہے۔ آئیے اب اسے آگے چلتے ہیں۔ نئی ریسرچ بتاتی ہے کہ یہ سولیٹونز وقت کے ساتھ سائز میں بڑھتے رہتے ہیں اور ڈارک ستاروں کی شکل اختیار کر سکتے ہیں۔ ان ستاروں کا سائز ہمارے روایتی ستاروں جتنا بھی ہو سکتا ہے اور ان سے بڑا بھی۔ آخر کار ڈارک میٹر کے یہ ستارے عام ستاروں کی طرح غیر متوازن یعنی انسٹیبل ہو کر پھٹ جاتے ہیں۔ ان کی وجہ ان کی کور ہے جو جیسے جیسے بڑی ہوتی جاتی ہے ویسے ویسے غیر متوازن اور انسٹیبل ہوتی جاتی ہے اور نتیجتاً ڈارک ستارے ایک دھماکے کے ساتھ پھٹ جاتے ہیں۔ جہاں عام ستاروں کے پھٹنے کو سپر نووا کا نام دیا جاتا ہے، وہیں ڈارک ستاروں کے پھٹنے کے عمل کو بوز نووا کا نام دیا جاتا ہے۔ جیسے سپر نووا کے عمل کے دوران بہت زیادہ مقدار میں انرجی خارج ہوتی ہے، ویسے ہی ڈارک ستاروں کے پھٹنے کے عمل کے دوران بھی بہت زیادہ مقدار میں انرجی خارج ہوتی ہے۔ ریسرچ تو ہمیں یہ بھی بتاتی ہے کہ بوز نووا اور سپر نووا کے عمل کے دوران خارج ہونے والی انرجی تقریباً ایک ہی جتنی ہوتی ہے۔ بوز نووا کا نظریہ بوز آئنسٹائن نووا سے لیا گیا ہے۔ ڈارک ستارے کے پھٹنے کا عمل یعنی بوز نووا نہ صرف بہت زیادہ مقدار میں انرجی خارج کرنے کا عمل ہے، بلکہ یہ ڈارک میٹر کی خصوصیات کو سمجھنے میں بھی اہم کردار ادا کرتا ہے۔ ممکن ہے مستقبل میں ڈارک ستاروں کا مطالعہ کر کے اور ان کے پھٹنے کے بعد ان کی باقیات کا مشاہدہ کر کے ہم ڈارک میٹر کے راز سے پردہ اٹھانے میں کامیاب ہو جائے۔ اگر ڈارک ستاروں میں ہونے والے دھماکوں کے ذمہ دار ایگزائنز ہی ہیں تو بوز نووا کی باقیات کو ڈیٹیکٹ کر کے براہ راست ان پارٹیکلز تک پہنچا جا سکتا ہے، اور ان پارٹیکلز کو تلاش کر لینے کا مطلب ڈارک میٹر کی گتھی کو سلجھا لینا ہے۔ ریسرچ یہ بتاتی ہے کہ ایک بوز نووا کی وجہ سے خارج ہونے والی انرجی ارد گرد کے ماحول میں کچھ ایسے شواہد چھوڑتی ہے جن میں ہماری کائنات میں ڈارک میٹر کی تقسیم اور بیہیویئر کے پوشیدہ راز موجود ہو سکتے ہیں۔ لیکن ڈارک ستاروں کا مشاہدہ کر پانا بھی کسی چیلنج سے کم نہیں، کیونکہ ان کی بنیاد ہی ایگزائنز کے تھیوریٹیکل ماڈلز اور بہت سے مفروضوں پر ہے۔ مزید یہ
کہ ایک بوز نووا کی واقعات کو ڈیٹیکٹ کرنے کے لیے ہمیں بہت زیادہ سینسیٹیو آلات کی مدد درکار ہوگی جو کائنات کے دور دراز حصوں سے آنے والے انتہائی مدھم سگنلز کا مشاہدہ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہوں۔ اب جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم ڈارک ستاروں کے پھٹنے کے بعد ان سے آنے والے سگنلز اور ان کی باقیات کا مشاہدہ کس طرح کر سکتے ہیں۔ دراصل جب ایک ڈارک ستارہ پھٹتا ہے تو اس کے نتیجے میں بہت زیادہ مقدار میں انرجی خارج ہوتی ہے جو ڈارک ستارے کے ارد گرد موجود ہائیڈروجن گیس کو آئونائز کر دیتی ہے۔ آئونائزیشن کے بعد یہ ہائیڈروجن گیس ریڈیو ویوز خارج کرتی ہے جن کا مطالعہ کر کے ماہر فلکیات دھماکے کی شدت اور خصوصیات کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ان ریڈیو سگنلز کا مشاہدہ کر کے ڈارک میٹر کی نیچر کو بھی سمجھا جا سکتا ہے۔ مستقبل میں ان سگنلز کا مشاہدہ کرنے کے لیے بہت حد تک ایڈوانس ٹیلیسکوپس کا ایک گروپ جو کہ آسٹریلیا میں موجود ہے اور جسے اسکوائر کلومیٹر ایرے کے نام سے جانا جاتا ہے، اہم کردار ادا کر سکتا ہے۔ لیکن ڈارک ستاروں کے پھٹنے کی صورت میں خارج ہونے والی ریڈیو ویوز کا مشاہدہ کرنے کے لیے ہمیں ایسے آلات کی ضرورت ہوگی جو الیکٹرو میگنیٹک اسپیکٹرم کے ایکس رے اور گیما رے حصے میں کام کرنے کی صلاحیت رکھتے ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان ستاروں کے پھٹنے کی صورت میں جو سگنلز ہم تک پہنچیں گے وہ کائنات کے دور دراز حصوں سے کئی بلین سالوں کا سفر طے کر کے آ رہے ہوں گے، جس کے نتیجے میں یہ سگنلز بہت کمزور پڑ چکے ہوں گے۔ اس لیے ایسے آلات کے استعمال کر کے جو ویو لینتھ کی وسیع رینج میں کام کرنے کی صلاحیت رکھتے ہوں، ان سگنلز کو ڈیٹیکٹ کرنے میں آسانی ہوگی۔ اگر ہم مستقبل میں ان سگنلز کو ڈیٹیکٹ کرنے میں کامیاب ہو سکے تو ممکن ہے ہم ڈارک میٹر کے متعلق اپنے ان سبھی سوالوں کا جواب تلاش کرنے میں بھی کامیاب ہو جائے جو کئی دہائیوں سے ایک معمہ بنے ہوئے ہیں۔ تو یہ تھی آج کی ویڈیو۔ امید کرتی ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت انفارمیٹیو اور دلچسپ رہی ہوگی۔ آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں اور ایسی ہی مزید دلچسپ، انفارمیٹیو اور ایجوکیشنل ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل تختی آن لائن کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی لازمی پریس کر لیں۔ شکریہ۔ ملتے ہیں ایسی ہی کسی نئی ویڈیو میں۔ مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔